تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 29واں پارہ سورۃ المعارج مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 1۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ ترجمہ: مطالبہ کیا ہے ایک سائل نے ایسے عذاب کا جو ہو کر رہے گا۔ سورہ معارج آیت نمبر 2۔ للکافرین لیس لہ دافع۔ ترجمہ: وہ سن لے، یہ تیار ہے کفار کے لیے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 1 اور 2 کی تفسیر۔ سآلہ کے 2 معنی ہیں: پوچھنا، دریافت کرنا، اور طلب کرنا، مانگنا۔ اگر پہلا معنی لیا جائے تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اہل مکہ پوچھتے ہیں کہ جس عذاب کا آپ ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں وہ کن لوگوں پر نازل ہوگا، تو ان کے اس سوال کا جواب دیا گیا کہ وہ کفار پر نازل ہوگا، اور جب نازل ہوگا تو کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا۔ اگر سآلہ کا دوسرا معنی لیا جائے تو پھر اس میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ نضر بن حارث نے ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی: ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ سورہ انفال آیت 32۔ الہی، اگر جو کلام یہ ہمیں سناتے ہیں حق ہے اور تیری طرف سے نازل ہوا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دوسرا دردناک عذاب نازل کر۔ اس آیت میں اس نابکار کی اس احمقانہ دعا کا ذکر ہے کہ وہ ہم سے دعائیں مانگتا ہے کہ اس پر عذاب نازل کیا جائے۔ وہ سن لے کہ جس عذاب کے لیے اس نے دعا مانگی ہے وہ بالکل تیار ہے، اسے اور اس کے ہم نوا کفار کو ضرور اس میں جھونکا جائے گا، اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو ٹال نہ سکے گی۔ لیکن ابھی نہیں، ابھی تو میرا محبوب تمہارے درمیان تشریف فرما ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ میرے رسول کو یہاں سے جانے دو، پھر دیکھو تمہاری کیسی خبر لی جاتی ہے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو دوسرے سال ہی بدر کی جنگ ہوئی اور اسے بری طرح قتل کر دیا گیا، اور پورا عذاب تو قیامت کے دن ملے گا۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک سوال کرنے والے نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم اس پر عذاب اتاریں اور اس کو اس کے کفر و شرک کا مزہ چکھائیں۔ للکافرین سے اس سائل کا جواب ہے، اور للکافرین کا متعلق محذوف ہے۔ تقدیر کلام یوں ہے، یعنی جس عذاب کے لیے اس نے دعائیں اور التجائیں کی ہیں وہ بالکل تیار ہے، وہ ضرور انہیں چکھایا جائے گا، لیکن اپنے وقت پر، جلد بازی کی ضرورت نہیں، اور جب وہ مقررہ گھڑی آ جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو ٹال نہ سکے گی۔ سورہ معارج آیت نمبر 3۔ من اللہ ذی المعارج۔ ترجمہ: یہ اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ یہ عذاب نازل کرنے والا کوئی کمزور اور ضعیف شخص نہ ہوگا جس کو وہ نیچا دکھا سکتے ہیں، بلکہ یہ عذاب اللہ جل مجدہ کی طرف سے ہوگا، وہ اللہ تعالی جو معارج کا مالک ہے۔ معارج عروج سے ہے، عروج کا معنی بلند ہونا، اونچا ہونا ہے۔ اس سے اسم اعلیٰ معراج اور معرج ہے، اسی کی جمع معارج اور معاریج ہے۔ ان کا معنی ہے سیڑھیاں، زینے جن کے ذریعے انسان اوپر چڑھتا ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں معارج سے مراد آسمان ہے، کیونکہ وہ بھی زینوں کی طرح درجہ بدرجہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ یا معارج سے مراد وہ مراتب و مدارج ہیں جو فرشتوں کو عطا کیے ہیں، اور جب معارج کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد وہ شان اور وہ عظمت ہے جو اس کی ذات اقدس کے شایع ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 4۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 الف سنہ۔
ترجمہ: عروج کرتے ہیں فرشتے اور جبریل اللہ کی بارگاہ میں، یہ عذاب اس روز ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ اور روح سے مراد جبریل امین ہے۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ الروح سے مراد روح انسانی ہے جس کا تعلق عالم امر سے ہے، اور انبیاء و اولیاء کی ارواح مقدسہ دوری اور غفلت کی پستیوں سے پرواز کر کے رب ذوالجلال کے حریم قرب میں نشیمن بنا لیا کرتی ہیں۔ اس کا تعلق واقعین کے ساتھ ہے، یعنی جس عذاب کے نزول کے بارے میں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ ایسے دن میں واقع ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کریم سے پوچھا گیا کہ وہ دن تو بہت طویل ہوگا جس کا طول 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ دن مومن کے لیے بڑا مختصر کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جتنا وقت فرض نماز کے ادا کرنے میں لگتا ہے اس سے بھی اسے مختصر معلوم ہوگا۔ اس میں قطعاً کوئی اچنبھا نہیں کہ وقت کی ایک مقدار ہوتی ہے، لیکن کسی کے لیے وہ وقت ایک لمحے کی طرح گزر جاتا ہے اور کسی کے لیے وہ وقت بڑا طویل ہوتا ہے۔ قیامت کا دن تو وہی ہوگا، لیکن اہل ایمان کو وہ بڑا مختصر معلوم ہوگا، اور بعض مجرموں کو وہ 1000 سال کے برابر محسوس ہوگا، اور جو سخت متمرد اور باغی ہوں گے انہیں 50,000 سال جتنا لمبا معلوم ہوگا۔ علامہ علوسی نے عرب کے اشعار سے اس پر استشہاد کیا ہے، من قصر اللیل اذا زرتنی اشکو و تشتکین من الطول۔ جس رات تو مجھے ملاقات کا شرف بخشتی ہے تو میں تو شکوہ کرتا ہوں کہ یہ رات نہایت مختصر تھی اور تو اس کے طویل ہونے کی شکایت کرتی ہے۔ بعض نے تو اس سے مراد پورے 50,000 سال لیے ہیں، اور بعض کی رائے ہے کہ 50,000 کا عدد مقصود نہیں بلکہ محض اس کی طوالت کو بیان کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس سے یہی قول منقول ہے۔ تعرج الملائکۃ کی ایک اور تفسیر بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن نہیں بلکہ اب بھی فرشتے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں سے احکام اور ہدایات حاصل کرتے ہیں، اور نہایت قلیل وقت میں ان کی تنفیذ کے لیے اپنے اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مسافت جو وہ پل بھر میں طے کرتے ہیں اتنی طویل ہے کہ اگر انسان اپنی طبعی رفتار سے چلنا شروع کر دے تو 50,000 سال منزل تک پہنچتے پہنچتے لگ جائیں گے۔ علامہ پانی پتی اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ فنائے قلب کا مقام صوفی کو صرف اللہ تعالیٰ کی کشش اور جذب سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ جذب و کشش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشائخ کے توسط سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص شیخ کامل کی توجہ کے بغیر صرف عبادتوں اور ریاضتوں سے اس مقام تک پہنچنا چاہے تو اس کے لیے 50,000 سال کا عرصہ درکار ہے، اور اتنی تو کسی کی عمر نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بات آشکارا ہو گئی کہ پیر کامل کی توجہ کے بغیر کسی کا اس مقام پر فائز ہونا محال ہے، واللہ المستعان۔ سورہ معارج آیت نمبر 5۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ ترجمہ: ایسا صبر کیجئے جو بہت خوبصورت ہو۔ سورہ معارج آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ کفار کی اس قسم کی باتیں محض مذاق اڑانے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل رحیم کو دکھانے کے لیے ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب، ان نادانوں کو ہرزہ سرائی کرنے دیجئے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور ملول و رنجیدہ خاطر نہ ہوں، صبر سے کام لیں، اور صبر بھی وہ جو صبر جمیل ہے کہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو زبان شکوہ سنج نہ ہو، لبوں پر حرف شکایت نہ آئے۔ صبر جمیل کا مفہوم حضرت ابن عباس نے یہی بیان کیا ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 6۔ انہم یرونہ بعیدا۔ ترجمہ: کفار کو تو یہ بہت دور نظر آتا ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 7۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا۔ ترجمہ: لیکن ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 6 اور 7 کی تفسیر۔
کفار عذاب قیامت کو بعید خیال کرتے ہیں، یعنی قیامت کا وقوع بہت دور ہے، اس کی تاریخ کا بھی کسی کو علم نہیں، اور بعید کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اسے ناممکن اور محال سمجھتے ہیں۔ جب قیامت کا وقوع ان کے نزدیک خلاف عقل اور ناممکن ہے تو عذاب بھی محال و ناممکن ہوگا، لیکن ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔ اس کا برپا ہونا یقینی ہے، اور جس کا برپا ہونا یقینی ہو وہ کتنی ہی دور ہو قریب ہوتی ہے۔ کل ما هو آت قریب، جو چیز آنے والی ہو وہ قریب ہے، کیونکہ اسے زود یا بدیر آ کر رہنا ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 8۔ یوم تکون السماء کالمہل، ترجمہ، اس روز آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہوگا۔ سورہ معارج آیت نمبر 9۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، ترجمہ، اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ سورہ معارج آیت نمبر 8 اور 9 کی تفسیر۔ مہل کہتے ہیں پگھلی ہوئی دھات کو، تانبا ہو یا چاندی ہو۔ اس کا دوسرا معنی تیل کی تلچھٹ بھی ہے۔ اس روز آسمان کے مختلف رنگ ہوں گے۔ اس کے رنگوں کے اختلاف کو مختلف مقامات پر مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ العہن، وہ اون جو مختلف رنگوں سے رنگی ہوئی ہو۔ الصوف، کیونکہ پہاڑوں کے رنگ گوناگوں ہوتے ہیں اس لیے ان کو العہن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 10۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، ترجمہ، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کا حال نہ پوچھے گا۔ سورہ معارج آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ الحمیم ادنا درجے کے دوست کو نہیں کہتے، بلکہ تیرا وہ دوست جس کا تجھے از حد خیال رہتا ہے، اس کی کسی حالت سے تو بے پرواہی اور بے رخی اختیار نہیں کر سکتا۔ سورہ معارج آیت نمبر 11۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ترجمہ، دکھائی دیں گے ایک دوسرے کو۔ ہر مجرم تمنا کرے گا کہ کاش بطور فدیہ دے سکتا آج کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو۔ سورہ معارج آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ یہ نہیں کہ وہ اس لیے ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے کہ انہیں پتہ نہ چلے گا کہ ان کے جانی دوست پر کیا بیت رہی ہے، بلکہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، آنکھوں کے سامنے درگت بن رہی ہوگی، لیکن ہر شخص اپنے بارے میں اتنا متفکر ہوگا کہ کسی کو دوسرے سے پرسش حال کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ سورہ معارج آیت نمبر 12۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، ترجمہ، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو۔ سورہ معارج آیت نمبر 13۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، ترجمہ، اپنے خاندان کو جو ہر مشکل میں اسے پناہ دیتا تھا۔ سورہ معارج آیت نمبر 14۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، ترجمہ، اور بس چلے تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو، پھر یہ فدیہ اس کو بچا لے۔ سورہ معارج آیت نمبر 15۔ کلا انہا لظیٰ، ترجمہ، ایسا ہرگز نہ ہوگا، بے شک آگ بھڑک رہی ہوگی۔ سورہ معارج آیت نمبر 14 اور 15 کی تفسیر۔ بلکہ اس دن ہر مجرم یہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کی گلو خلاصی ہو جائے، اسے نجات مل جائے، اور اس مقصد کے لیے اگر اسے اپنا بیٹا، بیوی، بھائی اور اپنا خاندان بھی فدیے کے طور پر دینا پڑے تو وہ دے دے گا، لیکن کسی کو وہ اپنے بدلے قربانی کا بکرا نہ بنا سکے گا۔ انہا کی ضمیر کا مرجع آگ بھی ہو سکتی ہے اور جہنم بھی۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ ایسی آگ ہوگی جس میں شعلے بھڑک رہے ہوں گے، دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ جہنم جس کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ سورہ معارج آیت نمبر 16۔
نزاعۃ للشوى، ترجمہ نوچ لے گی گوشت پوست کو۔ سورہ معارج آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ شوا جمع ہے، اس کا واحد الشوات ہے۔ یہ سر کی کھال کو بھی کہتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں، دونوں پاؤں اور وہ اطراف جسم جن پر ضرب لگنے سے انسان کی موت واقع نہیں ہوتی، ان کو بھی شوا کہا جاتا ہے، اور انسان کی ساری ظاہری کھال کو بھی شوات کہتے ہیں۔ قرطبی نے ضحاک سے نزاعۃ للشوی کا یہ معنی بھی لکھا ہے، یعنی یہ آگ انسان کے گوشت اور پوست کو ہڈیوں سے ادھیڑ لے گی۔ سورہ معارج آیت نمبر 17۔ تدعو من ادبر وتولی، ترجمہ وہ بلائے گی جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا تھا۔ سورہ معارج آیت نمبر 18۔ وجمع فاوعى، ترجمہ اور مال جمع کرتا رہا، پھر اسے سنبھال کر رکھتا رہا۔ سورہ معارج آیت نمبر 17 اور 18 کی تفسیر۔ آگ ان لوگوں کو بلائے گی، کہے گی الیہ یا مشرک، الیہ یا منافق، اے مشرک کہاں بھاگتے ہو، ادھر آؤ، اے منافق کہاں بھاگتے ہو، ادھر آؤ۔ سورہ معارج آیت نمبر 19۔ ان الانسان خلق ہلوعا، ترجمہ بے شک انسان بہت لالچی پیدا ہوا ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ یہ چند آیات 19 تا 35 آپ کی خصوصی توجہ کی مستحق ہیں۔ یہاں بڑی وضاحت سے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام نے عبادات کا جو نظام اپنے ماننے والوں کے لیے تجویز کیا ہے، وہ محض پوجا پاٹ اور بے مقصد رسومات نہیں، جن کو انسان کی اصلاح اور تربیت سے دور کا واسطہ بھی نہ ہو، بلکہ یہ وہ انقلاب آفرین پروگرام ہے جو انسان کی صرف تربیت ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کی سرشت میں جو عیب اور کمزوریاں ہیں ان کا بھی قلع کما کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی خوبیوں اور کمالات سے مزین کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے باعث صد عز و افتخار بن جاتا ہے۔ اس کے دم سے حق کا بول بالا ہوتا ہے، اس کی دل نوازیوں سے دکھی انسانیت کے آلام و مصائب میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ پیکرے یمن و برکت جدھر سے گزر جاتا ہے، مسرتوں کے پھول کھل جاتے ہیں، خوشحالی کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، بے کسوں اور بے بسوں کو نئی زندگی، نئی امنگ مل جاتی ہے۔ آئیے ذرا ان نورانی آیتوں میں غور کریں اور ان کے دامن میں رحمتوں، برکتوں کے جو خزانے سمٹے ہوئے ہیں ان کا مشاہدہ کریں۔ پہلے مشکل الفاظ کی تشریح سنیے۔ ہلوعن یعنی وہ حریص جو حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، اسے ہلو کہتے ہیں۔ مقاتل کہتے ہیں کہ اس کا معنی تنگ دل ہے۔ عطیہ نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اس کا معنی بعد کی دو آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ جزوعن جازع سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ ضد الصبور یعنی جزا فضا کرنے والا۔ منوع سخت کنجوس، سخت بخیل۔ اب ان تین آیات کو دوبارہ پڑھیے۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی سرشت میں تین عیب ہیں۔ ایک تو وہ حریص اور کم ظرف ہے، ایسی چیزوں کو بھی ہڑپ کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اس کی کوششیں ہر قیمت پر دولت سمیٹنے کے لیے وقف رہتی ہیں، خواہ دولت رشوت سے ملے، لوٹ کھسوٹ سے ملے، چوری اور رہزنی سے ملے، قوم کی غذائی اجناس کو سمگل کر کے ملے یا قوم و وطن سے غداری کر کے ملے، وہ باز نہیں آتا۔ ایسے لالچی کو عربی میں ہلوعن کہا جاتا ہے۔ دوسرا نقص اس میں یہ ہے کہ وہ جزوع ہے، بہت گھبرا جانے والا۔ جب مصائب کی گھٹا اس کی زندگی کے افق پر نمودار ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، امید کی کوئی کرن اس کو نظر نہیں آتی۔ تیسرا نقص یہ ہے کہ وہ سخت کنجوس، سخت بخیل ہے، کسی ملی یا قومی مقصد کے لیے، کسی نادار اور فقیر کی امداد کے لیے ایک دمڑی بھی خرچ نہیں کرتا۔ اب خود سوچئے کہ جس شخص میں ہرس اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو کہ وہ حلال و حرام کی تمیز سے بھی قاصر ہو، جو مصیبت کے وقت اپنے اوسان خطا کر بیٹھے اور مایوس ہو کر اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر ڈال دے،
یا جب وہ دولت مند اور مالدار ہو تو کنجوس مکھی چوس بن جائے، تو کیا ایسے شخص کا وجود اپنے ملک و ملت کے لیے باعث ننگ و عار نہیں ہوتا؟ اس سے اس کی بستی والے بھی نفرت کرتے ہیں، اس کے گھر والے بھی اس سے بیزار ہوتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے بھی وبال بن جاتا ہے۔ ایسی فطری کمزوریوں کا پیکر جب اسلام کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے، جب اس کے ارشادات پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، جب اپنی زندگی کے روز و شب کو قرآن کریم کے پیش کیے ہوئے اس قالب میں ڈھال لیتا ہے، تو اس کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ وہ حریص نہیں رہتا، وہ غنی ہو جاتا ہے، اس کا دل غنی ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں سیر ہو جاتی ہیں۔ مصائب کے تند و تیز طوفان جب اس سے آ کر ٹکراتے ہیں تو اسے فولاد کی چٹان کی مانند مضبوط پاتے ہیں۔ ان حالات میں اس کی امید کا چراغ اور زیادہ ضیابار ہوتا ہے۔ سیلے حوادث سے وہ گھبراتا نہیں، بلکہ اس وقت اس کی خفتہ توانائیاں انگڑائیاں لینے لگتی ہیں۔ وہ ان سے فرار اختیار نہیں کرتا، بلکہ شیروں کی طرح ان پر جھپٹتا ہے، اور جب اس پر خوشحالی کا دور آتا ہے تو وہ محتاجوں اور مسکینوں کو ڈھونڈ کر ان کی امداد کرتا ہے۔ وہ کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، جب تک وہ کسی کی تکلیف کو دور نہ کر دے اسے چین نہیں آتا۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو اسلام کے پیش کیے ہوئے نظام عبادات پر عمل کرنے سے انسان میں رونما ہوتی ہے۔ ہماری شومی قسمت ملاحظہ ہو کہ آج کا مسلمان اس بابرکت پروگرام کو اپنے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ، ایک ناروا پابندی اور ایک غیر دلچسپ مصروفیت گردانتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ فطری کمزوریاں عود کر آئی ہیں اور بڑی قوت سے انہوں نے ہمارے قلب و نظر پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ اب آئیے اس نظام عمل کا مطالعہ کریں جو ہمارے خالق و مالک نے ان آیات میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 20۔ اذا مسہ الشر جزوعا، ترجمہ، جب اسے تکلیف پہنچے تو سخت گھبرا جانے والا۔ سورہ معارج آیت نمبر 21۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، ترجمہ، اور جب اسے دولت ملے تو حد درجہ بخیل۔ سورہ معارج آیت نمبر 22۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، ترجمہ، بجز ان نمازیوں کے۔ سورہ معارج آیت نمبر 23۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، ترجمہ، جو اپنی نماز پر پابندی کرتے ہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 21 تا 23 کی تفسیر۔ ان کمزوریوں سے وہ لوگ نجات پا لیتے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے وقت صمیم قلب سے رب کی یاد میں محو ہو جاتے ہیں۔ دائیں بائیں ان کی نظر نہیں اٹھتی، یہ اس کیفیت میں ڈوبے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہیں۔ ان کی حرکات و سکنات بلکہ دل کے احساسات کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ ابو الخیر کہتے ہیں کہ ہم نے عقبہ بن عامر سے دریافت کیا کہ کیا اس آیت میں دائمون کا معنی پابندی سے نماز ادا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ معنی نہیں، بلکہ اس کا مطلب کسی کی طرف التفات نہ کرنا ہے۔ نمازی کو چاہیے کہ اپنی نگاہ اپنی سجدہ گاہ پر مرکوز رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کو فرمایا اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جہاں تم سجدہ کرتے ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ نظر کو اپنی سجدے کی جگہ پر مرکوز رکھنے سے حضور قلب حاصل ہوتا ہے اور خطرات سے نجات ملتی ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 24۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، ترجمہ، اور وہ جن کے مالوں میں مقررہ حق ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 25۔ للسائل والمحروم، ترجمہ، سائل کے لیے اور محروم کے لیے۔ سورہ معارج آیت نمبر 24 اور 25 کی تفسیر۔ وہ مال کو اپنی ذات کے لیے مخصوص نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے اس میں ایک خاص حصہ مقرر کر رکھا ہے جو وہ سائلوں اور محروموں کو دیتے ہیں۔ سائل سے مراد مانگنے والا، محروم سے مراد وہ شخص ہے جو از حد ضرورت مند ہونے کے باوجود کسی سے مانگ نہ سکتا ہو اور کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کر سکتا ہو۔ یعنی ان لوگوں کو ایسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے
وہ رات کے اندھیروں میں ان کے گھر جاتے ہیں اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر ان کی امداد کرتے ہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 26۔ والذین یصدقون بیوم الدین، ترجمہ، اور جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی۔ سورہ معارج آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ یہ لوگ اس زندگی کو آخری زندگی خیال نہیں کرتے، بلکہ ان کا ایمان ہے کہ قیامت کے روز انہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھایا جائے گا اور ان سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ سورہ معارج آیت نمبر 27۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ترجمہ، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنے والے ہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ وہ نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان پر ناز نہیں کرتے، ہر وقت اپنی کوتاہیوں کا احساس کر کے اپنے رب کی ناراضگی سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 28۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، ترجمہ، بے شک ان کے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے کی چیز نہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کے عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ غیر مأمون ان کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، یعنی وہ کتنے ہی نیکوکار بن جائیں، وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے عذاب سے امن میں نہیں پاتے، بلکہ اس کی بے نیازی سے ہر لحظہ ڈرتے رہتے ہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 29۔ والذین هم لفروجہم حافظون، ترجمہ، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 30۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ترجمہ، بجز اپنی بیویوں کے یا اپنی کنیزوں کے تو ان پر کوئی ملامت نہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 29 اور 30 کی تفسیر۔ جو اپنے دامن عفت پر داغ نہیں پڑنے دیتے، جو اپنے گوہر عصمت کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 31۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ترجمہ، البتہ جو خواہش کریں گے ان کے علاوہ تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 32۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، ترجمہ، اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ جو امانتیں ان کے سپرد کی جاتی ہیں وہ ان میں خیانت نہیں کرتے۔ امانتوں سے مراد یہاں ہر قسم کی امانتیں ہیں، ہمارے اعضاء، ہمارے ہوش و حواس، ہماری عقل اور ہماری زندگی سب خدا کی امانتیں ہیں۔ ان کو اس کے حکم کے مطابق صرف کرنا دیانتداری ہے، اور ان کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرنا بددیانتی اور خیانت ہے۔ اگر حکومت نے کوئی ذمہ داری کسی کو سونپی ہے تو اس کو اپنی پوری صلاحیتوں کے مطابق انجام دینا بھی اس میں داخل ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو وہ خائن ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی زیور، کوئی سامان بوجہ حفاظت اس کے پاس رکھا ہے تو اس کی نگہبانی کرنا اور عند طلب اس کو جوں کا توں واپس کر دینا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ بھی بددیانت اور خائن ہوگا۔ عہد سے بھی عام وعدہ مراد ہے، خواہ بندے کا اپنے رب سے کوئی وعدہ ہو یا کسی دوسرے انسان سے، اس کا ایفا بھی از حد ضروری ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 33۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، ترجمہ، اور جو لوگ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ یعنی جو گواہیاں ان کے ذمہ ہیں انہیں بڑی سچائی سے ادا کرتے ہیں،
کسی کا خوف، کوئی لالچ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت انہیں سچی گواہی دینے سے باز نہیں رکھتی۔ سورہ معارج آیت نمبر 34۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ ترجمہ، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، قضا نہیں کرتے، بے وقت نہیں پڑھتے۔ سورہ معارج آیت نمبر 35۔ اولئک فی جنات مکرمون۔ ترجمہ، یہی لوگ مکرم و محترم ہوں گے جنتوں میں۔ سورہ معارج آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ ان خوبیوں سے جو لوگ آراستہ ہیں ان میں وہ فطری کمزوریاں باقی نہیں رہتی، ان کا وجود سب کے لیے باعث رحمت و برکت بن جاتا ہے۔ انہی خصال حمیدہ کے باعث وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں ان کو بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ یہاں پر 29ویں پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔